فنا تیرے عشق میں کس نمبر 18 ماضی۔ صبح سے وہ چھت پر ٹھنڈ میں بیٹھی تھی۔ فاطمہ بیگم بہت دفعہ اسے بلانے آئی تھی پر اس کی ایک ہی بات تھی، منگنی کینسل کرو پھر آؤں گی، پر اس بارے میں کوئی مان ہی نہیں رہا تھا۔ وہ مایوس ہو گئی تھی، اس لیے تھک ہار کر نیچے جانے لگی۔ وہ سیڑھیوں سے اتر کر اپنے کمرے میں جانے لگی کہ لاؤنج میں عنایہ اور زین بیٹھے تھے۔ حیات ادھر آؤ، عنایہ نے بلایا تو وہ بے ساری سے ادھر آ گئی۔ حیات تم پاگل ہو گئی ہو کیا؟ کون سا ماموں تمہاری شادی کسی گنڈے موالی سے کر رہے ہیں جو تم نے تماشا لگایا ہوا ہے؟ عنایہ نے سنجیدگی سے کہا، بھلے میری شادی کسی گنڈے موالی سے کر دو پر میں زین بھائی سے کبھی نہیں کروں گی۔ وہ بھی سنجیدگی سے بولی، ایسا تو نہیں ہوگا، بچپن کا رشتہ ہے آخرکار۔ عنایہ خاموش، زین نے ٹوکا۔ اوہ، یعنی بچپن سے سازش کی گئی ہے میرے خلاف، وہ بھی میرے اپنے گھر میں۔ وہ تلخی سے ہنسی، کیوں، کیا برائی ہے مجھ میں؟ اب کہ زین نے بولا وہ وجہ جان کر بھی نہ جانے کیوں پوچھ بیٹھا۔ مجھے بچپن سے سکھایا گیا کہ آپ کو بھائی کہوں۔ ارے بچپن میں ہی بتا دینا چاہیے تھا نا، تو قسم سے کبھی کوئی گلہ نہیں ہوتا مجھے۔ تب تم چھوٹی تھی اس لیے نہیں بتایا، اور کون سا ہم کل شادی کر رہے ہیں؟ تم اپنا نظریہ بدل لو، سب ٹھیک لگے گا۔ میں نہیں کر سکتی آپ سے شادی، میں آپ کو بھائی سے زیادہ کچھ نہیں سمجھ سکتی، آپ کو سمجھ کیوں نہیں آتا؟ وہ رکی، یہ لائن سنی سنی لگی، اس کے منہ سے بے اختیار ہانی کا نام نکلا۔ سب یاد آ گیا تھا۔ وہ جلدی سے اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ زین اور عنایہ حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ وہ کمرے میں آئی تو کمرہ خالی تھا۔ وہ واپس باہر آئی۔ زین بھائی آپ صبا کے گھر جائیں اور باہر سے ہانی اور صبا کو بلا دیں، وہ بے چینی سے بولی۔ وہ ابھی سب بھول گئی تھی کہ کیا ہوا تھا۔ کیا ہوا حیات، تم ٹھیک تو ہو نا؟ زین نے پریشانی سے کہا۔ اس نے اپنا بھائی کہنے کو بھی نظر انداز کر گیا تھا۔ پلیز آپ جلدی بلا دیں اور میں ٹھیک ہوں۔ وہ واپس کمرے میں آ گئی اور ادھر ادھر ٹہلنے لگی۔ تھوڑی دیر میں صبا اور ہانی کمرے کے اندر آئیں۔ آپا، حیات جلدی سے ہانی کے پاس آئی۔ ہانو، وہ تمہیں یاد ہے تم نے اس دن مجھے ایک ناول کی لائن سنائی تھی؟ وہ بے چین تھی۔ میں آپ کو بہت سے ناول کی لائنز سناتی ہوں، آپ کون سے ناول کی بات کر رہی ہیں؟ رکو، میں تمہیں وہی لائن سناتی ہوں۔ میں آپ سے شادی نہیں کر سکتی، میں آپ کو بھائی سمجھتی ہوں۔ اچھا یہ ناول، ہاں اس ناول کی کہانی کیا ہے؟ تم کیوں جاننا چاہتی ہو؟ صبا جو خاموش تھی اس کی بے چینی دیکھ کر بولی، اس دن ہانی نے اس ناول کی 2 لائن سنائی تھی مجھے، اور یہ بھی کہا تھا، جسٹ امیجن اگر میری شادی زین بھائی سے پکی کر دی جائے گی تو میں بھی یہی کہوں گی، اور میری قسمت دیکھو، جسٹ امیجن ریئلٹی بن گئی۔ وہ ہنسی۔ اگر میری بات بچپن میں پکی نہ ہوئی ہوتی تو ہانی کا منہ توڑ چکی ہوتی کہ اس کے بعد جسٹ امیجن کہنے کے قابل بھی نہیں رہتی، پر اس کی قسمت اچھی تھی۔ وہ پھر ہنسی، پر ہنسی میں خالی پن تھا، وہ اداس تھی۔ کیا ہوا حیات؟ وہ دوست تھی، وہ اسے سمجھ سکتی تھی۔ وہ حیات کے پاس آئی اور اسے بیڈ پر بٹھایا اور خود اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ زین بھائی نے کچھ کہا ہے اور تم نے بات کی؟ حیات نے سر اس بات میں ہلایا۔ کیا کہا انہوں نے؟ وہ منع نہیں کریں گے۔ کیوں؟
صبا اور ہانی دونوں کو جھٹکا لگا۔ محبت کرتے ہیں مجھ سے، وہ بے رخی سے بولی۔ کیا؟ کب سے؟ 5 سال پہلے سے۔ تم نے کیا کہا؟ کچھ خاص نہیں۔ تو اب کیا کرو گی؟ فی الحال تو ناول کی کہانی جاننی ہے۔ چلو بتاؤ ہانو۔ وہ اب اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ وہ اپنے جذبات بدلنے میں مہارت رکھتی تھی۔ آپا، وہ لڑکی کسی کو پسند کرتی تھی اور اس کے گھر والے اس کی شادی اس کے کزن سے کر رہے تھے۔ پھر وہ آج پہلی بار ناول کی کہانی سکون سے سن رہی تھی۔ پھر بس وہ آگے بڑھ گئی اور اپنے گھر والوں کے لیے کزن سے شادی کر لی۔ کیا؟ پھر اس لڑکے کا کیا ہوا؟ وہ بیچارہ مر گیا۔ اس نے افسوس ظاہر کیا۔ وہ تو بڑی کمینی نکلی۔ وہ مر گیا اور خود موو آن کر کے بیٹھ گئی۔ وہ نہ جانے کیوں پر بہت غصے میں تھی۔ آپا، ایک مزے کی بات بتاؤں؟ اس کا نام حیات افضل ہے۔ اس کے غصے میں مزید اضافہ ہوا۔ تو میرے جیسا نام رکھ کر میری جیسی کبھی نہیں بن سکتی وہ۔ آئی ہیٹ ہر، آئی ہیٹ حیات۔ وہ غصے میں پاگل ہو رہی تھی۔ پر وجہ کیا تھی؟ حیات، غصہ کس بات کا ہے؟ تم تو محبت پر کچھ خاص یقین نہیں کرتی، تو اتنا غصہ؟ خیر تو ہے، ارادہ تو نہیں بدل گیا تمہارے؟ وہ طنز نہیں کرتی تھی، اس سے وہ بھی واقف تھی۔ میں سچی محبت پر یقین کرتی ہوں، پر محبت میں کوئی نہیں مرتا۔ وہ تو آپ مریض عشق ہوتے ہیں اس لیے مر جاتے ہیں۔ وہ عشق اور محبت کو الگ مقام سے نوازتی تھی، پر یہ بہت کم لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ واقعی ان میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ اچھا فرض کرو تم حیات رحمان نہیں بلکہ حیات افضل ہوتی تو کیا کرتی؟ میں مر جاتی، پر موو آن جیسے لفظ کو اپنی زندگی میں کبھی نہیں لاتی۔ جب محبوب مر جاتا ہے تو ہم پہ فرض ہوتا ہے کہ ہمیں بھی اس کے ساتھ اپنی قبر بنوانی چاہیے۔ ہاں، پر تم حیات رحمان ہو، صبا نے جتایا۔ کاش میں اسے ادھر بھیج دیتی تو وہ کر سکتی ہے کمپرومائز۔ میں نہیں کر سکتی، پر میں مر سکتی ہوں۔ یہ ناول اسے اپنی زندگی پر لکھا گیا لگا، پر اس کی کہانی میں ایک کردار کی کمی تھی، وہ جس سے حیات افضل محبت کرتی تھی۔ تو آپا، آپ بھی محبت کر لیں نا، ذرا سوچیں تو۔ کیسا ہے، کون ہے وہ، جانے کہاں ہے، جس کے لیے آپا کے ہونٹوں پہ ہاں ہے۔ ہانی گانا گانے لگی تو وہ کھلکھلا کے ہنس دی اور اگلی لائن اس نے گائی۔ اپنا ہے یا بے گانا ہے وہ، اگلی لائن صبا نے گائی۔ سچ ہے یا کوئی افسانہ ہے وہ، اب تینوں ساتھ گانے لگی۔ دیکھے گھور گھور کے یوں ہی دور دور سے، اس سے کہو میری نیند نہ چرائے، میرے خوابوں میں جو آئے آ کے مجھے چھیڑ جائے، اس سے کہو کبھی سامنے تو آئے۔ وہ تینوں کھلکھلا کے ہنسنے لگی۔ وہ ناول کے بارے میں بھول گئی تھی۔ کافی دیر ہنسنے کے بعد ہانی بولی، آپا، آپ بابا سے بات کریں۔ ہاں تم ٹھیک ہو، میں انہیں کہوں گی، مجھے ابھی پڑھنا ہے۔ حیات کی بات پر دونوں کو پھر ہنسی آ گئی۔ کیا کوئی لطیفہ سنایا ہے میں نے؟ نہیں، پر لطیفے سے کم نہیں ہے۔ اگر منگنی کینسل کرنی ہے تو کوئی ڈھنگ کا پلان بناؤ۔ وہ اب بھی ہنس رہی تھی۔ کیوں، اس میں کیا خرابی ہے؟ وہ سنجیدہ ہوئی۔ آپا، پورا محلہ جانتا ہے کہ آپ کو پڑھائی میں ذرا دلچسپی نہیں ہے، تو بابا کیسے مانیں گے؟ حقیقت تھی جسے وہ چاہ کر بھی نہیں جھٹلا سکتی تھی۔ ہاں نہیں تھی، وہ مانتی تھی۔ پر اب سے پڑھوں گی نا، اور میں بولوں گی مجھے آؤٹ آف کنٹری پڑھنے جانا ہے، پھر میری جان چھوٹ جائے گی۔ حیات کی بات پر اب کے دونوں کا چھت پھاڑ قہقہا گونجا۔ یہ بات واقعی مزاحیہ تھی ان کے لیے، اور وہ کچھ کہے بغیر انہیں دیکھنے لگی۔ وہ اس چیز کے لیے نہیں لڑ سکتی تھی، وہ تو تھی ہی نالائق۔
رات کو سب کھانے کی میز پر جمع ہو رہے تھے۔ وہ بھی آ گئی اور فاطمہ بیگم کے ساتھ بیٹھ گئی اور پاس میں ہانی بھی بیٹھ گئی۔ سب خاموشی سے کھانا کھانے میں مصروف تھے۔ بابا، حیات ہمت جمع کرنے لگی۔ ہاں، کیا ہوا حیات؟ وہ پیار سے بولے۔ بابا، میں بھی منگنی یا شادی میں سے کچھ نہیں کرنا چاہتی، میں پڑھنا چاہتی ہوں۔ اس نے بولتے ہی پہلے سامنے بیٹھے زین کو دیکھا، جو کھاتے کھاتے رک گیا تھا پر پرسکون تھا۔ دانیال بھی اس کے ساتھ تھا۔ تو تم پڑھو، کس نے روکا ہے؟ نہیں بابا، میں آؤٹ آف کنٹری پڑھنے جانا چاہتی ہوں، مجھے نہیں کرنی زین بھائی سے منگنی۔ وہ اب جھنجھلائی۔ لو بھائی، نیا شوشہ سن لو اس کے۔ مہوش حیات کو دیکھ کے بولی، وجہ کیا ہے منگنی نہ کرنے کی؟ وہ غصے میں نہیں، پیار سے بولے۔ بابا، زین بھائی مجھ سے بڑے ہیں، میں کبھی کسی بڑے انسان سے شادی نہیں کروں گی۔ جو مجھ سے 1 یا 1.5 سال بڑا ہوگا میں اس سے شادی کروں گی، مجھے نہیں کرنی۔ وہ لاڈ سے بولی، بیٹا پڑھنا ہے تو یہیں پڑھو، آؤٹ آف کنٹری کوئی کراچی نہیں ہے کہ جب دل کیا وہاں جانے کی ضد کرو گی۔ پر بابا کہا نا، اور بات بڑے کی ہے تو اتنا بڑا نہیں ہے کہ تمہیں کوئی مسئلہ ہو۔ میں نہیں کروں گی۔ آپ لوگ سمجھتے کیوں نہیں ہیں؟ وہ اب غصے سے کھڑی ہو گئی۔ حیات، تمیز سے بابا ہیں تمہارے۔ فاطمہ بیگم خفیے سے بولی، تمیز تم نے سکھائی ہوتی تو وہ کرتی، بس اس کی ناجائز خواہشات کو پورا کیا، اب بھگتو۔ مہوش نے طنز کیا تو حاکم کو غصہ آیا۔ وہ باقی سب خاموش تھے۔ حیات، اب کوئی بکواس نہ کی تو منہ توڑ دوں گا۔ جو فیصلہ ہو گیا ہے خاموشی سے مانو۔ حاکم، جو خاموشی سے سب دیکھ رہا تھا، غصے سے بولا۔ حاکم کے غصے سے ہانی سہم گئی۔ ہاں نا، خود کی جو لو میرج ہو رہی ہے، بہن جائے بھاڑ میں، بلکہ ایک کام کریں، آپ ہی کر لیں مجھ سے شادی، بات تو ایک ہی ہوگی۔ وہ آج پہلی بار حاکم سے بحث کر رہی تھی۔ فاطمہ بیگم کھڑی ہوئی اور زور کا تھپڑ حیات کو مارا۔ مامی کیا کر رہی ہیں؟ زین زور سے چلایا اور ہڑبڑا کر کھڑا ہوا۔ اسے حیات کی بات ناگوار گزری، پر اس پہ کوئی ہاتھ اٹھائے یہ برداشت نہیں۔ حیات نے اپنے رخسار پر ہاتھ رکھ لیا اور آنکھوں میں نمی اتری۔ وہ روتی نہیں تھی، آج بھی بس نمی آئی تھی۔ نہیں، اس کی بدتمیزیاں بڑھتی جا رہی ہیں، بکواس کرنے سے پہلے انسان سوچے تو۔ فاطمہ بیگم غصے سے بولی۔ فاطمہ، رحمان صاحب نے زور سے فاطمہ آنٹی کو آواز لگائی۔ وہ جلدی سے آئیں۔ اسے آج کے بعد کمرے میں کھانا دینا، یہاں بیٹھنے کے قابل نہیں ہے یہ۔ وہ غصے میں نہیں تھے، بس حیات کی بات بری لگی۔ آپا، ہانی سہمی ہوئی حیات کا ہاتھ پکڑ گئی۔ ارے ڈر کیوں رہی ہو؟ کل کو تمہارے ساتھ بھی یہی سب تو ہونا ہے۔ کسی کو تمہارے سر پر مسلط کریں گے تو ابھی سے اس سے۔ پھر فاطمہ بیگم نے تھپڑ مارا۔ وہ اپنے چاچا والوں کے سامنے بدتمیزی کر رہی تھی۔ حیات نے غصہ اور آنکھوں میں نمی لیے زین کو دیکھا۔ بابا، میں دانیال سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ بابا، آپ بھلے میری شادی دانیال سے کر دیں۔ دانیال، تم کرو گے مجھ سے شادی؟ وہ جلدی سے دانیال کی طرف لک کی، جبکہ اس کی بات پر سب ساتھ کھڑے ہو گئے تھے۔ سب شوق میں تھے اور زین صدمے میں۔ واٹ دی ہیل؟ دانیال پوری قوت سے دھاڑا۔ حیات سہم کر 2 قدم دور ہوئی۔ دانیال کی آنکھیں انگارہ ہو گئی تھیں۔ اسے بہت برا لگا تھا کہ کوئی اس پر ہاتھ اٹھائے، پر اس کی بات نے اسے تیش دلا دیا تھا۔ میں تم سے شادی کروں گا؟ او مائی گاڈ، تم سے؟ وہ قہقہ لگا کر ہنس دیا۔
دانیال یہ کس طریقے سے حیات سے بات کر رہے ہو؟ فارس فوری قریب آیا۔ ارے بھائی رکیں، اسے بتانے دیں کہ میں اس جیسی ضدی، اڑیل اور انا پرست سے شادی کروں گا۔ یہ دنیا کی آخری لڑکی بھی ہوگی نا، تب بھی میں دانیال زاہد خان اس سے شادی نہیں کروں گا۔ اور مجھے تو سمجھ نہیں آتی زین تم سے پاگلوں کی طرح محبت کیوں کرتا ہے؟ تم تو زین جیسا لڑکا۔ دانیال حد میں رہو اپنی۔ زین حیات کے مقابل آیا اور دونوں ہاتھوں سے دانیال کو دور جھٹکا۔ بس یہی سب میں نہیں کر سکتا۔ دیکھو، تم نے اس کے سامنے مجھ سے شادی کی بات کی اور یہ پھر بھی تمہیں سپورٹ کر رہا ہے۔ اس کی جگہ میں ہوتا تو تم پر تھوکنا بھی پسند۔ اوقات میں رہو اپنی۔ زین نے زوردار پنچ اس کے جبڑے پر مارا۔ حاکم فارس نے اسے جلدی سے دور کیا، جبکہ حیات آنکھیں جھپکا جھپکا کر اپنے آنسو روک رہی تھی۔ دانیال کے لفظ بچھو کی طرح اسے ڈس رہے تھے۔ کوئی کچھ اور کہتا حیات پلٹ گئی۔ اس نے اپنے کمرے کا رخ کیا۔ سب نے اس کی پشت کو دیکھا۔ دانیال کے لفظوں نے سب کو ہرٹ کیا تھا۔ وہ اگر اسے صاف منع کر دیتا تب اتنا درد نہ ہوتا۔ دانیال بھی باہر کی طرف چلا گیا۔ سب واپس بیٹھ گئے۔ ہانی مسلسل کمرے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ہانی تم جاؤ حیات کے پاس، سب کا کھانا تو حرام ہو چکا تھا۔ ہانی نے زین کی بات مانی اور کھڑی ہوئی اور چلی گئی۔ زین بھی میز سے اٹھ گیا۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ انایا جو پوری کارروائی میں چپ تھی تو اب بولی، جہنم میں۔ زین اتنا بول کر باہر نکل گیا۔ آج تو جیسے بدتمیزی کرنے کا دن ہے، رحمان صاحب بولے۔ میں شرمندہ ہوں دانیال کے لفظوں کے لیے، زاہد صاحب نے کہا۔ نہیں، یہ شاید اس کے لیے ضروری تھا۔ بابا جان سب سے زیادہ حیات سے ہی پیار کرتے تھے، کبھی ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے اور نہ ہی کسی کو اٹھانے دیتے تھے۔ وہ کمرے میں ادھر ادھر ٹہل رہی تھی۔ آپا، ہانی کمرے میں داخل ہوئی اور حیات کے سینے سے جا لگی۔ کیا ہوا؟ وہ دھیرے سے گویا ہوئی۔ آپا آپ ٹھیک ہے نا؟ اماں کو نہیں مارنا چاہیے تھا، اور دانیال بھائی نے بہت غلط کہا۔ ہانی نے شکوہ کیا۔ میری جان تم ان فضول باتوں کو چھوڑو۔ اس کے لہجے میں اداسی تھی۔ پر آپا چلو تم سو جاؤ، میری تو نیند اڑ گئی ہے۔ ہانی سو چکی تھی اور وہ چھت کو گھورنے میں لگی ہوئی تھی اور آنکھوں سے مسلسل پانی نکل رہا تھا۔ اگر کوئی سامنے ہوتا تو وہ صدیوں تک خود پر قابو رکھ سکتی تھی۔ وہ اپنے جذبات کو قابو کرنا جانتی تھی۔ وہ تنہائی میں روتی تھی، وہ بھی جب برداشت ختم ہو جائے۔ اسے رونے سے نفرت تھی۔ دماغ میں ہانی کی بات گونجی۔ آپا آپ بھی محبت کر لیں۔ بے اختیار دماغ مصروف ہوا اپنے پسندیدہ کام میں۔ اسے بہانے چاہیے ہوتے تھے شیر بنانے کے۔ آج تو موقع بھی تھا۔ ویسے وہ کون ہوگا؟ ابھی اس جہاں میں کہاں پہ ہوگا؟ ابھی نیند کی وادیوں میں سپنے سجا رہا ہوگا، یا میری طرح جا کر آنسو بہا رہا ہوگا۔ جب ہنستا ہوگا تو بہاریں آتی ہوں گی، جب اداس ہوتا ہوگا تو ساون بھی مرجھا جاتا ہوگا۔ ہوگا وہ کوئی دل فریب، یا بس عام شکل کا انسان ہوگا؟ کیا وہ ہوگا دنیا کی طرح بے وفا، یا اول درجے کا وفادار ہوگا؟
کیا وہ محبت کے درجات کو سمجھتا ہوگا یا بس فلاں شخص کی طرح دلیلیں پیش کرتا ہوگا؟ کیا وہ بھی سوچتا ہوگا اپنے ہمسفر کے بارے میں، یا بس میری طرح ایک معمولی سا شاعر ہوگا؟ کیا وہ ہوگا ہو بہو میری سوچوں کی طرح، یا پھر میرے دل کا ملال ہوگا؟ ویسے وہ کون ہوگا؟ ابھی اس جہاں میں کہاں پہ ہوگا؟ وہ آنکھیں بند کیے ہوئے تھی، تبھی فون پر وائبریشن ہوئی۔ حیات نے آنکھیں کھول کر فون ہاتھ میں لیا۔ حیات باہر چلے؟ زین کا میسج دیکھ کر اس کے لبوں پر مسکراہٹ آئی۔ وہ تو دانیال کی باتیں بھی بھول گئی تھی یا ناٹک کر رہی تھی۔ اس نے زور زور سے آنکھوں کو رگڑا اور آنسو اب بھی بہہ رہے تھے۔ میں آئی بس۔ میسج بھیج کر خود اٹھی، اسکارف بنایا اور بڑی سی شال شانوں پر پھیلائی، جوگرز پہنے اور کمرے سے نکل گئی۔ لاؤنج سے ہوتی ہوئی باہر کے دروازے پر پہنچی جہاں زین موجود تھا۔ وہ پاس آئی۔ زین نے اس کی سرمئی آنکھوں میں دیکھا جو سرخی مائل تھی۔ اس نے ضبط سے لب بھینچ لیے۔ واضح تھا وہ روئی تھی۔ چلے زین بھائی؟ حیات خود کو دیکھتا پا کر کہا۔ زین نے سر اس بات میں ہلاتا باہر نکلا تو وہ بھی پیچھے نکلی۔ وہ دونوں خاموشی سے چل رہے تھے۔ زین تھوڑا آگے تھا، حیات پیچھے۔ تم روئی ہو حیات؟ وہ آہستہ سے بولا۔ کس کمبخت نے کہا ہے آپ سے؟ وہ کھلکھلائی۔ تمہاری آنکھیں بتا رہی ہیں۔ حیات کے قدم آہستہ ہو گئے اور زین آگے نکل گیا۔ جب حیات کو چپ پایا تو پلٹا تو وہ دور کھڑی تھی۔ وہ چلتا ہوا پاس آیا۔ اتنی گہرائی میں نہ جائیں زین بھائی، یہ آنکھوں کی زبان سمجھنے لگیں، ورنہ میری آنکھوں میں اپنا مقام دیکھ کر آپ خود کے ساتھ کیا کریں گے یہ بس میں تصور کر سکتی ہوں۔ وہ اس کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑ کر بولی۔ زین کو لگا کہ اس کے دل کا قتل ہو گیا تھا۔ وہ اپنے مقام سے واقف تھا۔ وہ تو کامیاب ہوئی تھی، دانیال کی باتوں کا بدلہ زین سے لے رہی تھی۔ حیات اسے مجسمہ بنے چھوڑ کر آگے نکل گئی۔ آ جائیں زین بھائی، پوری رات پڑی ہے سوگ منانے کے لیے۔ زین اس کی باتوں پر حیران ہوتا تھا۔ وہ چھوٹی سی لڑکی اسے توڑنے میں مہارت رکھتی تھی۔ زین نے قدم بڑھائے اور حیات کے ساتھ چلنے لگا۔ ویسے منگنی کی تاریخ کیا ہے؟ میں اپنے غم میں پوچھنا ہی بھول بیٹھی۔ وہ کھلکھلا کر ہنسی اور سوال کیا۔ اگلے مہینے کی 7 تاریخ کو، یعنی آج 18 شروع ہو گئی تو کتنے دن رہ گئے؟ وہ انگلیوں میں گننے لگی۔ 20 دن ہیں ابھی، وہ جواباً بولا۔ ہاں ہاں، تو ابھی 20 دن ہیں، ابھی 20 دن۔ تب تک میں کچھ بڑھیا سا پلان بنا لوں گی۔ وہ خوشی سے بولی۔ کوئی فضول حرکت مت کرنا حیات، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ زین نے وارن کیا۔ ارے بھائی، ابھی تو میں نے کچھ سوچا بھی نہیں، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں کوئی فضول حرکت ہی کروں گی؟ اب اس کے لہجے میں شرارت تھی۔ کیونکہ میں واقف ہوں تم سے حیات۔ وہ پھر رکی۔ کاش واقف ہوتی تو یہ سب آج نہ ہو رہا ہوتا۔ وہ پھر ہنسی۔ ہنسی میں درد نہیں تھا، طنز تھا، وہ جو محسوس کر سکتا تھا۔ خیر تو میری قسمت ہے زین بھائی، پر آپ کے خواب کبھی پورے نہیں ہونے دوں گی۔ حیات نے پھر سے زین کو توڑ دیا تھا۔ وہ پلٹی جانے کو۔ زین بھائی اب آگے نہیں جائیں گے، گھر واپس چلتے ہیں۔ اگر آگے گئے تو پھر سے میں ظالم کی فہرست میں شامل ہو جاؤں گی اور آپ کے دل کا قتل میرے ہاتھوں سے نہ جانے کتنی دفعہ ہوگا۔
ویسے افسوس، غلط شخص کا انتخاب کیا ہے آپ نے۔ میں آپ کے لائق نہیں، وہ چلتے چلتے زور سے بول رہی تھی، چہرے پر گہری مسکراہٹ تھی، آنکھوں میں چمک تھی۔ کچھ تھا جو دماغ میں آیا تھا، ذہن مرے مرے قدموں کے ساتھ اس کے پیچھے ہو چکا تھا۔ اگلے دن تایا جان والے بھی چلے گئے تھے اور حیات صرف دانیال اور داہم سے ملی تھی۔ ٹو بی کنٹینیو، انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔